اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا لیسن ہمارا سورۃ کہف کا جو ہے ہم کریں گے آیات 54 سے لے کے 62 تک کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو ہم ترجمے کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 54، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، صرفنا ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی۔ صرف جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، پھیر پھیر کر لانا، گما گما کر لانا۔ تو اینڈ پہ نون الف ہے تو اس کا مطلب ہم نے، تو پھیر پھیر کر بیان کی ہم نے، فی میں ہاذا اس القرآن، قرآن، للناسی لیے لوگوں کے، من سے کلی ہر مثال، وکانا اور ہے الانسان انسان، اکثرا زیادہ یا بڑھ کر، شیئن ہر چیز سے، جدلا جھگڑالو، وما اور نہیں، منع کیا۔ اردو میں بھی ہم ایسے ہی بالکل یوز کرتے ہیں نا، منع کیا، دیکھیں بالکل ورڈ دیکھنے میں بھی آپ کو ویسا ہی لگ رہا ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے یاد کرنا بڑا آسان ہے۔ اور وما تو ہمیں پہلے ہی اب تو اتنی دفعہ ہم کر چکے ہیں کہ یاد ہو گیا ہے سارا۔ الناس بھی ہمیں پتہ ہے، تو آپ یہ تو نہیں بھی پتہ تو آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، وما منع الناس، تو ناس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگ، ان یہ کہ، یؤمنو وہ ایمان لائیں، اذ جب، جاء آ گئی، ہم ان کے پاس، الہدا ہدا کہتے ہیں ہدایت کو، وا اور، یستغفر بخشش مانگیں، یستغفرو یستغفر نہیں ہے، میں نے یستغفر کہہ دیا، یستغفرو واو الف بھی اینڈ پہ ہے، جس کے معنی کہ زیادہ سارے لوگوں سے بات کی جا رہی ہے، اور بخشش مانگیں، ربہم اپنے رب سے، اللہ مگر، ان یہ کہ، تأتیہم آئے ان کے پاس، سنتو سنت کہتے ہیں ایک طریقہ، ایک جیسے ایک وہ پڑ جاتی ہے نا، ایک اس کو کیا کہتے ہیں، روایت، ایک روایت پڑ جاتی ہے، ایک رسم پڑ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں سنت، ایک طریقہ، الاولین پہلوں کا، او یا یأتیہم آ موجود ہوں ان پر، یا آئے ان پر، العذاب عذاب، قبولہ سامنے۔ قبلہ بھی دیکھیں، اس قبلے سے ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ قبلہ بھی دیکھیں ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم قبلہ رو کرتے ہیں نا، نماز اپنی اس طرح سے فیس کرتے ہیں قبلے کو، تو قبلہ قبلے سے آپ ذہن میں رکھیں کہ سامنے۔ وما اور نہیں، نرسلہ بھیجے ہم نے، اس میں رسولہ جو ہے وہ تو جیسے ہوتا ہے بھیجنا، لیکن نون شروع میں جو ہے نا اس کے معنی ہوں گے کہ ہم نے، اور ہم نے بھیجے، المرسلین یہ پیغمبروں کی جمع ہے تو اس کو کہیں گے پیغمبروں کو، اللہ مگر، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے انذار سے، وَيُجَادِلُ اور جھگڑا کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بالباطلی با ہے شروع میں تو پھر اس کے معنی ہوں گے ساتھ، ساتھ باطل کے، لیدہدو تاکہ، اور یہ جو ورڈ ہے نا یدہدو، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ڈسٹروائے کر دینا، کسی چیز کا اثر ختم کر دینا، باطل کر دینا، زائل کر دینا، یا ہٹا دینا بھی آتا ہے، تاکہ وہ ہٹا دیں، تاکہ وہ پھسلا دیں، بھی اس سے، الحق حق کو، حق یعنی کہ سچی بات کو، واتخذوا اور بنا لیا انہوں نے، آیاتی میری آیات کو، آیات کا مطلب نشانی یا آیت، لیکن ہمیں یہ میری کہاں سے آتا ہے، کیونکہ اس کے اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یا ہے، تو یہ یا بتاتا ہے کہ میری آیات، وا اور، ماں جس چیز سے، انذرو وہ ڈرائے گئے، ہزوا
ہنسی مذاق، خضوع کہتے ہیں مذاق تمسخر کرنا کسی چیز کا۔ وا اور من کون ہے، اظلم سب سے بڑا ظالم، ممن اس سے جو، ذکرہ، ذکرہ کا مطلب ہم ذکر کرنا کسی چیز کو کہتے ہیں نا، اس کا ذکر کرو، یعنی کہ اس چیز کی یاد دہانی کراؤ، اس کو سمجھانا، یاد دلانا، اس سے جو یاد دلایا یا سمجھایا گیا، بی آیاتی ساتھ آیات کے، ربی ہی اس کے رب کی، فأعرض پس اس نے اعراض کیا، اعراض کرنے کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیر لینا، پس اس نے منہ پھیرا، انہا اس سے، ونسیہ اور بھول گیا، ماں جو، قدمت آگے بھیجا، یداہو، یدا کا مطلب ہاتھوں، دونوں ہاتھ، اور ہو اینڈ پہ ضمیر ہے اس کے، انا بے شک ہم، جعلنا ہم نے ڈال دیے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، اکنتن پردے، ان یہ کہ یفقہوہ کہ وہ سمجھ سکیں اس کو، و اور فی میں، آذانہم آذان جو ہوتی ہے یہ کان ہوتے ہیں، ہم ان کے، تو کانوں ان کے، وقرا بوجھ، وقرا کہتے ہیں بہت ہی بھاری قسم کا بوجھ جو ہوتا ہے، وَإِنْ اور اگر، تدعوہم تم بلاؤ انہیں، اِلیٰ طرف، الہدا ہدایت کے یا سیدھی راستے کے، فلن پس ہرگز نہیں، یہتدو وہ راستے پر آئیں گے، اذا تب، ابدا، اذا کا مطلب تب بھی اور اس وقت بھی، دونوں آپ اس کے کر سکتے ہیں، دونوں معنی اس کے ہوتے ہیں، ابدا کبھی بھی، ہمیشگی بھی اس میں آتی ہے کہ کبھی بھی نہیں ہوں گے، وَرَبُّکَ اور رب تیرا، الغفور بخشنے والا، ذو الرحمتی اور رحمت والا، اور نہیں آئے گا یہ میں نے کہہ دیا، ذو الرحمتی رحمت والا ہے، لو اگر، یؤاخذہم وہ پکڑنے لگے ان کو، مواخذہ کرے ان کا یا پکڑے ان کو، بما اس پر جو، یا بسبب اس کے جو، کسبو انہوں نے کمایا، کسبہ ہم بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں، کسبہ کا مطلب ہوتا ہے کمائی کرنا، تو انسان جو کمائی کرتا ہے، تو ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں یہ بھی ہماری کمائی ہوتی ہے، کہ دنیا میں ہم نے کیا چیز اکٹھی کی اپنی آخرت کے لیے، آخرت کے سامان اکٹھا کر رہے ہیں ہم، جنت کا یا جہنم کا، تو وہ بھی آپ کی ہماری جو ہے کمائی ہوتی ہے، لَأَجَّلَ تو جلد بھیج دے، لہم لیے ان کے، العذاب عذاب، بلکہ لہم لیے ان کے، موعد ایک مقرر وقت ہے، لن ہرگز نہیں، یجدو وہ پائیں گے، من دونہ اس کے سوا، موعلا کوئی بھی جائے پناہ، کوئی پناہ کی جگہ، و تلکا اور یہ، القریٰ بستیاں ہیں، اہلکناہم اب اس میں آپ دیکھیں، اہلک علیحدہ کر دیں، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو علیحدہ کر دیں، ہم کو علیحدہ کر دیں، تو کیا بچتا ہے، ہلاک کی ہم نے ان کو، ہم نے ہلاک کیا انہیں، اس طرح سے آئے گا، تین چیزیں ہیں تو تین آپ نے معنی کرنے، ہلاک کیا ہم نے انہیں، لما جب، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا اور بنایا ہم نے، لمہلکہم ان کی تباہی کے لیے، تو ہم اینڈ پہ تو یہ ضمیر ہے، تو اس سے ہمیں معنی پتہ چلتا ہے ان کی، اور لی تو اس کے معنی ہوں گے لیے، پھر آگے تو وہی جیسے ہلاک والا ہی آ جاتا ہے کہ ان کی تباہی کے لیے، ان کی ہلاکت کے لیے، موعیدن ایک مقرر وقت، وَإِذْ اور جب، قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لفتاہ اپنے شاگرد سے، لا
نہیں ابرہو میں ہٹوں گا، حتی یہاں تک کہ ابلغا پہنچوں، مجمع ملنے کی جگہ یا جمع ہونے کی جگہ، البحرین دو دریاؤں کے، او یا امدیہ چلتا رہوں یعنی کہ نان سٹاپ چلنا، یا میں چلتا ہی رہوں، حقوبہ ایک لمبی ایک طویل مدت کے لیے، کتنے سالوں کے لیے چلتا رہوں۔ فلما پس جب، بلغا پہنچے وہ دونوں، مجمع ملنے کی جگہ، یا وہ جو جگہ تھی جہاں پر وہ دو دریا ملتے ہیں نا، تو ان کے جو ملنے کی جگہ اس کی بات ہو رہی ہے، بینہما دونوں کے درمیان، نسیہ بھول گئے، حوتہما مچھلی اپنی، فاتخذ تو بنا لیا اس نے، سبیلہ سبیل ہمیں پتہ راستے کو کہتے ہیں، ہو اپنا، تو سبیلہ راستہ اپنا، فی میں البحری دریا میں، سربا سرنگ کی طرح، فلما پس جب، جاوزا وہ آگے چلے، قولا کہا، لفتاہو اپنے شاگرد سے، آتنا لاؤ ہمارے پاس، غداءنا ہمارا کھانا۔ یہ غداءنا جو ہے یہ بیسکلی مارننگ کا کھانا ہوتا ہے، تو اس کو آپ بریک فاسٹ کہہ سکتے ہیں، ادھر بریک فاسٹ یا برنچ، یہ دونوں اس میں آ جاتے ہیں کہ صبح کا جو ناشتہ ہوتا ہے وہ آتا ہے غداءنا۔ لقد البتہ تحقیق، لقینا پائی ہم نے، من سے سفرنا اپنے سفر سے، ہاذا یہ، نصبہ تکلیف، نصبہ تکلیف کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ چونکہ سفر کی بات ہو رہی ہے تو آپ اس کو ویکنس کہہ لیں، تھکاوٹ کہہ لیں، ٹائرڈنس، تو نصبہ یہاں پہ ہوگا بہت زیادہ تھکان یا تکلیف۔ تو یہیں تک ہمارا جو ہے آج کا جو ہے لیسن ہوگا، انشاءاللہ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 54 میں۔ 54 آیت جو ہے یہ شروع ہو رہی ہے اب کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ البتہ تحقیق بیان کیے ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کے لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں۔ اور یہاں پر جو یہ ہے نا، تو یہاں پر ہم نے بیان کیے، تو وہ بیان اللہ تعالیٰ نے کیسے کیے ہیں؟ پھیر پھیر کر بیان کیے ہیں، یعنی کہ بار بار بتا کر۔ کتنی دفعہ ہم قرآن میں واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ کتنی ریپیٹیشن ہے اس کی، کہ ایک واقعہ ایک جگہ آتا ہے، جیسے عاد و سمود کا ہم نے دیکھا ہے کہ ان قوموں کا کتنی جگہ پہ بار بار ذکر آتا ہے، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں بار بار، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھیر پھیر کر لے آتے ہیں لوگوں کے لیے ایسی مثالیں۔ اور اگلا پارٹ اس کا کیا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور ہے انسان اکثر چیز سے جھگڑالو۔ ہم تو مثالیں لا لا کے انسان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ انسان جو ہے یہ ہر معاملے میں، یعنی کہ اکثریت کے معاملوں میں جھگڑالو ہے۔ جدلہ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے جنگ و جدل بھی کرنا، جھگڑا کرنا، سخت جھگڑا کرنا۔ تو جدال جو ہے اسی سے جدال نکلا ہے۔ جدال کیا ہوتا ہے؟ جس میں کہتے ہیں کہ دو پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے پہ جب غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں نا، ایک دوسرے پہ کنٹرول کرنے کی، میں نے ون کرنا ہے، میں نے ون کرنا ہے اپنے آرگیومنٹس میں، تو جو اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کوشش کرتی ہیں حاوی آنے کی ایک دوسرے کے اوپر، تو وہ ہوتا ہے جدال۔ تو انسان یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ جس چیز میں اگر ہوشیار ہے تو وہ جھگڑا ہے۔ اس میں جھگڑے کی دیکھیں ٹائپ کیا ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے، بحث بھی جھگڑے ہی کی ٹائپ ہے۔
کیونکہ جب بحث شروع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اینڈ رزلٹ جھگڑے پہ ہی ہوتا ہے، جا کے دلوں میں باتیں بیٹھ جاتی ہیں، بحث سٹارٹ ہو گئی، گرما گرمی ہو جاتی ہے، اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے بالکل لائٹ مینرز میں، بالکل لائٹ طریقے سے چیز سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن وہ بحث بڑھتے 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 آگے تو جا کر ایک جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے ماحول پورا ٹینس ہو جاتا ہے، ماحول خراب ہو جاتا ہے، پھر لوگ بعض اوقات اٹھ کے بھی چلے جاتے ہیں غصے میں۔ تو یہ بحثیں اور جھگڑے، یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا ہے کہ انسان کی فطرت میں، کہ انسان ہے ہی ایسا کہ وہ کرتا ہے ان چیزوں کو بہت زیادہ، اور ہر چیز میں جھگڑے کے پوائنٹ بندہ ڈھونڈتا رہتا ہے۔ تو جھگڑے جو ہیں بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ دو لوگوں کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، یوزلی تو جھگڑا دو لوگوں کے درمیان ہی ہوتا ہے، دو لوگ آپس میں لڑ پڑے، کیونکہ انسان اکیلا تو بحث نہیں کرے گا نا، اکیلا بحث کس کے ساتھ کرے گا، لیکن جھگڑا یک طرفہ بھی ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو لوگ، آپ دیکھیں کہ کئی لوگ ہیں، ایون ہم مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم ان کی کوئی آیت پہ آتے ہیں تو اس آیت کے اوپر پھر ہم کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ دو، اس کا کیا مطلب ہوا، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس آیت کے بارے میں ہی انسان ڈاؤٹیڈ ہو جائے، اس آیت کے بارے میں انسان جو ہے وہ غلط بیانی کرنی شروع کر دے، یا اس آیت کے اوپر مذاق کرنا شروع کر دے، تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اس پہ آپ بحث کرنی شروع کر دیتے ہیں، نہیں یہ دیکھیں کیوں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ایسے، اس کا کیا مطلب تھا یہ کہنے کا، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے ہمیں، اس کا کیا مطلب ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سے اپنے دماغ کو اندر لا کے لگانا کہ میری عقل تو یہ کہتی ہے لیکن یہ تو میک سینس ہی نہیں کر رہا بالکل بھی، یہ چیزیں ہوتی ہیں بحث، اور یہ بحث انسان کو سم ٹائم کفر تک بھی لے جاتی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو اس طرح سے یک طرفہ ہوتا ہے کہ انسان خود ہی سے ہی جو ہے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے۔ اس کے اوپر ایک حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے کے آئی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں، یعنی کہ حضرت علی اور فاطمہ جو تھیں، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نفس اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے گا تو ہم اٹھیں گے، وہ جب چاہے کہ، اگر وہ چاہے گا کہ ہم اٹھیں تو ہم اٹھ جائیں گے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب وہ چاہے گا تو ظاہر ہے پھر ہم پڑھ بھی لیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ سن کر کھڑے ہوئے اور فوراً واپسی کی طرف آنے لگے، اور انہوں نے اپنی ٹانگ پر ہاتھ رکھ کر یہ کہا، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ تو کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں ان کو جواب دیا، انہوں نے جو جواب سنا وہ بس اٹھ کے وہاں سے نکل آئے، اور یہ آیت کا بس یہ پورشن انہوں نے پڑھا۔ تو یعنی کہ ہوا کیا بیسیکلی کہ حضرت علی جو تھے، انہوں نے اپنی قصور، اپنی جو فالٹ، اپنی جو مسٹیک تھی، اس کو ماننے کی بجائے کہ یہ ہم میں کمی ہے کہ ہم اٹھ کے نماز نہیں پڑھ پاتے، تو بجائے وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے کہ یہ ہاں ہمیں پڑھنی چاہیے، اور بس سستی ہماری، یا جو بھی آپ کہہ لیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ سیدھے سیدھے سے بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دی کہ اللہ کی اذن ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہمیں اٹھا دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو وہ اٹھ کے وہاں سے نکل آئے، اور انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، کیونکہ کیا ہوتا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ دیتے آگے سے ان کو، پھر وہ اپنے ڈیفینس میں کچھ بولتے حضرت علی، پھر یہ ایک بحث کی صورت اختیار کر جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھیں ہر لمحے پہ، ہر موقع پر ہمیں ٹیچ کر رہے ہوتے تھے۔ ہی از دا بیسٹ ٹیچر۔ کبھی بھی کوئی موقع ایسے جانے نہیں دیتے تھے کہ جب وہ انسان کی اصلاح نہ کریں، تو انہوں نے اس وقت یہی مناسب سمجھا کہ بجائے میں یہاں کھڑے ہوں اور میں ان کو کہوں اور یہ کوئی بحث پڑ جائے، آگے سے لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جائے، لڑائی جھگڑا تو نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرنا تھا، لیکن ایک بحث تو ہو سکتی تھی نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی سی بھی بحث جو تھی پسند نہیں تھی، تو انہوں نے
اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بولا اور وہاں سے نکل کر آ گئے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی اپنی لائف میں لیسن ملتا ہے کہ کبھی بعض اوقات آپ کسی میں کوئی برائی دیکھیں تو آپ ان کو بیٹھ کے وہاں اس وقت لیسن نہ دینا شروع کر دیں۔ ہم بھی اپنا سمجھتے ہیں نا کہ اب مجھے لازمی اب اس کو بتانا ہے، یہ بندی یہ چیز غلط کر رہی ہے، مجھے اس کو کہنا ہے۔ تو آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک، کیونکہ اس وقت وہ سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے دوسرے لوگ، کیونکہ آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ جس محفل میں بیٹھی ہیں، آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، اور کس قسم کا اس وقت وہاں پر ایک انوائرمنٹ چل رہا ہے۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری انوائرمنٹ ایک ایسی ہوتی ہے کہ اس میں سب لوگ ہنسی مذاق کے موڈ میں ہیں، تو جب آپ ایک بات اس میں سے اللہ تعالیٰ کی شروع کر دیں گے تو وہ سارے آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی کوئی بری بات کہہ دیں۔ تو پھر انسان کو ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے۔ آپ اس وقت کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہاں بعد میں ضرور اس کو یہ بتائیے گا، کیونکہ ہماری کام جو ہے، ہماری جاب جو ہے، وہ ہم نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، لیکن ہم نے اس میں حکمت استعمال کرنی، وزڈم کے ساتھ، کہ کون سا وقت ایسا ہے کہ جب میں کر سکتی ہوں۔ اور اگر آپ کو محسوس ہو جاتا ہے اس پارٹی میں کہ اس وقت اگر میں کچھ بھی بولی نا تو یہ لوگ جس ٹون میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس وقت اللہ کی آیات کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دینا ہے، میرا مذاق اڑانا شروع کر دینا ہے، تو وہ بات جو ہے وہ بات مس ہو جائے گی جو آپ ان تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بہت ہی مجھے بہت پسند ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بھی ہے کہ ہم سب کو اس کا پتہ ہونا چاہیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا اور اپنا حق جو تھا ودڈرال کر لیا تو میں اسے جنت کے بیچ کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کا بیچ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جنت عدن جو ہے نا، وہ ہوتی ہے مڈل پورشن جنت کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ آپ کئی دفعہ ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ آپ تو بالکل کریکٹ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں 100% کریکٹ ہوں، یہ چیز میں نے نہیں کی یا یہ بات ایسے نہیں تھی، لیکن اس وقت آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والے بندے کا موڈ کیا ہے، وہ بالکل بھی آپ کی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اس وقت آپ جو بات بھی اس کو بتائیں گی وہ آپ کی ہر بات کو اوپوز کرے گا، اور آپ کی بات کرنے سے صرف محض جھگڑا جو ہے وہ بڑھے گا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر ایسی صورت میں انسان اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، اپنے آپ کو جو وہ ڈیفینڈ کر رہا تھا یا اپنی صفائی میں جو بات پیش کر رہا تھا، اگر وہ بندہ اس وقت پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جھگڑا نہیں چاہتی، میں پیچھے ہو جاتی ہوں، میں جس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنی، یا میں اپنا حصہ دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے، اگر اس سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، تو جو بھی بندہ یہ کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشارت دی گئی کہ جو بھی یہ کرے گا تو اس کے لیے جنت کے بیچ میں ایک محل یا اس کا گھر بنے گا، کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ جھگڑے کی وجہ سے کسی بات کو چھوڑ دینا تو یہ بہت زیادہ ریوارڈنگ ہے۔ اسی طرح ابن مسعود نے فرمایا کہ جس قوم میں جھگڑے آ گئے وہ بھٹک گئی، اپنے اصل مقصد سے ہٹ گئے وہ لوگ، کیونکہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو جھگڑے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان سٹبرن ہو جاتا ہے، اور وہ جو کام آپ کو صحیح بھی بات پتہ چل رہی ہوتی ہے آپ اس صحیح کو بھی ایکسیپٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتے۔ تو اسی لیے جھگڑوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ جھگڑے جو ہوتے ہیں ویسے بھی شیطان کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو ایک طرح سے اس کا ساتھ اس وقت دے رہے ہوتے ہیں، اس کی ایک طرح سے کہہ لیں پیروی کر رہے ہوتے ہیں شیطان کی۔ آیت نمبر 55 اس کے اندر ہو رہا ہے کہ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور نہیں منع کیا لوگوں کو۔ یہ لوگ کون سے ہیں؟ ناسو جو ہے اس میں تمام لوگ آ جاتے ہیں، اب تک کے بھی سننے والے، پہلے بھی یہ، اور اہل مکہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ سارے لوگ اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں جب آ گئی ان کے پاس ہدایت۔ تو ان کو یعنی کہ
جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے پاس آ گئیں، اس کے باوجود بھی کوئی بندہ انکاری ہوتا ہے ہدایت اپنے سامنے دیکھ کر. یہاں پہ ہدایت کا جو ورڈ ہے نا، قرآن کے لیے آیا بیسکلی. تو جب اس کے سامنے قرآن آ گیا، قرآن کی آیات آ گئی، پھر بھی وہ اس کا انکاری ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اس کو منع نہیں کیا. اور یہ نہیں کہ لازمی پھر وہ، جیسے ٹھیک ہے اللہ نے ہر ایک کو ایک فری ول دی ہوئی ہے، ہر انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی میں فیصلے کرتا ہے اور اسی کے مطابق اس کا حساب کتاب ہوگا آگے. تو یہاں پر اگلا پورشن اسی آیت کا جو ہے وہ یہ ہے کہ یستغفروا ربہم، اور وہ بخشش مانگیں اپنے رب سے، اللہ مگر ان تأتیہم سنت الاولین، کہ وہ بخشش مانگیں اپنے رب سے، استغفار کریں مگر یہ کہ ان کے پاس طریقہ پہلوں کا طریقہ مینز جو ان کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے یا پہلی قومیں کیا کرتی تھیں، کہ وہ پہلے ہی لوگوں کے طریقے پر چلیں، انہی کے طریقے کو لے کے فالو کر رہے ہیں. او یاتیہم العذاب قبلا، یا آ جائے ان کے پاس عذاب سامنے. تو پہلے لوگوں کا طریقہ جب وہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ان پر عذاب آئے گا، کیونکہ پہلے لوگوں کے طریقے تو غلط تھے. جیسے عاد کی قوم کو دیکھیں، سمود کی قوم کو دیکھیں، پھر قوم لوط ہے، قوم شعیب تھی، قوم صالح بھی، یہ ساری قومیں جو تھیں اپنے اپنے نبیوں کا جنہوں نے مذاق کیا، مذاق اڑایا، اور بجائے ایمان لانے کے ان کے اوپر مذاق کرتے رہے اللہ کے اوپر. تو یہ ان کا طریقہ تھا کہ ان کو جتنی بھی ہدایت دی جاتی تھی، جتنا بھی اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی جاتی تھی، اس کے باوجود بھی وہ سن کے نہیں دیتے تھے. ان کی بالکل بھی، وہ ایسے تھے ایک طرف سے سنتے تھے ایک طرف سے نکال دیتے تھے. تو جب آ جائے ان کے پاس ہدایت اور اپنے رب سے استغفار کرنے کی، تو یہ کہ ان کے پاس پہلے ہی لوگوں کے طریقوں پہ قائم رہتے ہیں، اور پھر کیا ہوگا کہ اچانک سے آ جائے گا ان کے سامنے عذاب. تو اللہ کا عذاب تو اسی طرح اچانک سے ہی آ جاتا ہے. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، بس اللہ کا وقت مقرر ہے ہر بندے کے لیے بھی، ہر قوم کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم مقرر کیا ہے کہ کب ان کی پکڑ ہونی ہے. اور دیکھا جائے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی پکڑ اسی وقت نہیں کر دیتے. اگر آپ دیکھیں کہ ادھر انسان گناہ کرے ساتھ ہی پکڑ ہو جائے، پھر ایک گناہ کرے ساتھ ہی پکڑ ہو جائے، تو وہ کیسی زندگی ہو جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ انسان اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اس رب کی جو کھلاتا پلاتا ہے، جو سارے کام ہمارے کرتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کی بن مانگے، تو اسی رب کے ہم انکاری ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے اس بندے کی اسی وقت. اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لیں تو آپ کے پاس کوئی توبہ کا چانس نہ بچے. تو اللہ کی مصلحت کیا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں. شاید میرا بندہ پلٹ آئے، شاید کہ یہ میری طرف آ جائے، شاید اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو میں اس کو بخش دوں، اس کو گناہ سے، اس کو جہنم کے عذاب سے میں بچا لوں. قبلہ جو ورڈ، اس کا آخری جو ورڈ ہے نا، اس کا قبلہ، کہ اس کے اندر دیکھیں دو معنی آ جاتے ہیں. ایک تو ہم نے جیسے دیکھا تھا کہ قبلے سے بھی ہے کہ جیسے آپ کے بالکل سامنے فرنٹ پہ، تو ایک اس کا معنی ہو گیا سامنے، اسی طرح سے اچانک. اور ایک اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ ورائٹی کو کہتے ہیں، طرح طرح کی قسمیں، رنگا رنگ چیزیں. تو ایک آپ ایک کہہ لیں کہ ورائٹی بھی ہوگی اور آپ کے سامنے بھی آئے گا اچانک سے. تو عذاب کے بارے میں ورائٹی کیسے ہو سکتی کہ ہمیں نہیں پتہ عذاب کس طرح کی عذاب اور کس قسم کا عذاب آ جائے. کیونکہ جیسے وہ قوم لوط کی جو تھی ان کے اوپر عذاب کیا آیا تھا کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی تھی، جو آگ کے کنکر تھے نا، آگ کے پتھر ان کے اوپر پھینکے گئے تھے. پھر ان کی جو بستی تھی وہ اٹھا کر پوری کی پوری اوپر آسمان پہ لے جا کر پھر اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا تھا.
اس طرح سے پٹکی گئی تھی وہ. اور آپ دیکھیں کہ کتنا وہ بھی کمبینیشن آف عذاب تھا، ایک ہی عذاب تو نہیں تھا، ملٹیپل عذاب تھے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح آ سکتے ہیں آپ کے اوپر، وہ قسموں کے بھی ہو سکتے ہیں اور اچانک بھی ہو سکتے ہیں جو عذاب آئیں گے. پھر آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. یعنی کہ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ رسولوں کی جو ایک اسائنڈ جاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے کہ وہ لوگوں میں خوشخبری دینے والے ہیں اور لوگوں کو ڈرانے والے ہیں انجام سے. تو یہ ان کی ڈیوٹیز میں ہے، یہ ان کی جاب ہے جو وہ کریں گے، اور یہی وہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے ڈراتے بھی ہیں، آنے والے عذاب سے ڈراتے، قیامت کے دن سے ڈراتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں آگے سے؟ اب رسول تو ان کو یہ باتیں بتا رہے ہیں، ان کو خوشخبریاں بھی دے رہے ہیں، پھر جب وہ پھر بھی نہیں باز آتے پھر ان کو ڈراوے بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو آگے آنے والے وقت سے ڈرو، جو وقت آنے والا ہے قیامت کے دن سے ڈرو، قیامت کا دن بہت سخت ہے. وہ آگے کیا کرتے ہیں؟ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ، وہ جھگڑا کرتے ہیں، وہ لوگ آگے سے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. کون سے لوگ ہیں یہ؟ وہ جنہوں نے کفرو، کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا. اور خالی جھگڑا ہی نہیں کرتے بلکہ کرتے ہیں بالباطلی، باطل کے ساتھ. باطل کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جھوٹ کے ساتھ، جھوٹی بیکار ناحق باتوں کے ساتھ جھگڑتے ہیں. بالحق، بالباطل لیدہدوا بالحق، تاکہ وہ پھسلا دیں. کیوں وہ کرتے ہیں جھگڑا؟ اس لیے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ پھسلا دیں، گمراہ کر دیں، راستے سے ہٹا دیں. بالحق، سچی بات کو، اس سے سچی بات کو ہٹا دیں. وَاتَّخَذُوا، اور ٹھہرا لیا انہوں نے آیاتی، میری آیات کو، وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق بنا لیا، یعنی کہ سیریس ہی نہیں لیا. وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، آخرت کا دن سخت ہے، تیاری کر لو، خوشخبریاں بھی بتائیں، ڈراوے بھی دیے گئے، لیکن انہوں نے الٹا کیا کیا کہ اللہ کی آیات کا، اور جو لوگ جو بھی ان کو جیسے پیغمبر تھے ان کا بھی، اللہ کی آیات کا بھی مذاق بنا لیا، ان کے اوپر مذاق کرنے لگ گئے، ان کے اوپر باتیں کرنے لگ گئے، اور قیامت کا بھی مذاق کریں، قیامت کا بھی انکار کریں. تو یہاں پر ایک چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے ایک طرح سے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. پچھلے زمانے میں بھی جو لوگ تھے وہ بھی اسی طرح جھگڑا کیا کرتے تھے، انہی باتوں پر جھگڑتے ہوتے تھے. تو اور تمام پیغمبروں کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا گیا ہے پہلے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں جن کے ساتھ کیا جا رہا ہے. آپ کے آنے سے پہلے جو پیغمبر جتنے بھی آئے ان کی قوم کے لوگوں نے سب پیغمبروں کا مذاق اڑایا. آیت نمبر 57 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون ہے سب سے زیادہ ظالم. یہ کون ہے اس سے زیادہ ظالم جو سمجھایا گیا اللہ کی آیات کے ساتھ، کہ جس کے سامنے آپ قرآن پڑھیں، قرآن کی آیات مینشن کریں، اس کے ساتھ آپ اس بندے کو بتانے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، تو وہ آگے سے کیا کرے؟ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وہ اس سے اعراض کر لے. تو جو بھی بندہ فرض کریں کہ اگر مطلب اٹس ویری آئی اوپننگ کہ جب اللہ کی آیات ہمارے سامنے بھی پڑھی جائیں، ہمیں کوئی ہماری فرینڈ ہی ہو یا ہمارے کوئی جاننے والے ہوں، وہ اللہ کی آیات ہمیں پڑھ کے بتائیں اور ہمیں کوئی چیز ایکسپلین کریں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے بولا ہے، ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ آگے سے منہ پھیر لیں، اس کی بات سنی انسنی کر دیں، اگنور کر دیں اس کی بات کو، آپ بالکل ایسے جیسے ہم آئی ڈونٹ کیئر ایسا ایٹیٹیوڈ آپ کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کے بارے میں کیا کہا ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے؟ یعنی کہ سب سے زیادہ ظالم اگر کوئی ہے تو وہ بندہ ہے کہ جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو بجائے وہ ان سے سبق سیکھنے کے منہ پھیر لے.
اور منہ پھیر لے، اور آگے کیا ہو، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا۔ تو جو مطلب اس کو یہ بھی نہیں بالکل پرواہ اس چیز کی کہ میں نے کیا کمایا ہے، میں نے کیا اکٹھا کیا ہے، میرے ہاتھوں نے کیا چیزیں جمع کر 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 آخرت کے لیے آگے بھیجی ہیں، اسے اس چیز کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ جو بھی اس طرح سے کرے گا یہ کام جو ہم نے ابھی پڑھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دلوں پر ڈال دینے ہیں اکنتاً، پردے۔ تو جو بھی یہ کام کرے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس پہ پردے ڈال دیں گے۔ پردہ ڈال کے کیا کیا جاتا ہے، ونڈو کے اوپر بھی آپ کور جب ڈالتے ہیں، پردہ ڈالتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کور کر دیتے ہیں، اب وہ چیز آپ کو نظر نہیں آتی، باہر جو بھی کچھ ہے، باہر والوں کو اندر نظر نہیں آئے گا، اندر والوں کو باہر نظر نہیں آئے گا۔ تو جب پردہ ڈل گیا دل کے اوپر، تو پہلے کیا ہوتا ہے، دل ایک صاف شفاف ایک کلیئر ایک چیز ہے، لیکن اگر آپ اس کے اوپر پیکنگ کا مٹیریل چڑھا دیں زیادہ سارا، تو کیا ہوگا، اب تو وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں رہا، دل جو ہے وہ ساری چیز، ہر چیز بلاک ہو گئی ہے اس کی۔ اَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور وہ سمجھیں اس کو، یعنی کہ جب ان کے اوپر پردہ پڑ جائے گا کان ان کے دلوں پر، تو پھر وہ اس کو اب سمجھنے کی صلاحیت ان کی ختم ہو جائے گی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی تھی کہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا، اللہ کی آیات پڑھی جاتی، تو ان کے دل میں بات آ سکتی تھی، وہ اس بات کو سمجھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کنٹینیوس اس چیز کو انکار کر 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 اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے۔ اب وہ ان کے سامنے جو بھی کوئی بات قرآن کی کرے گا، اب وہ بات بالکل ان کو سمجھ نہیں آئے گی، نہ سمجھ آئے گی، نہ ان کے دل پر اثر کرے گی۔ اب ان کے لیے قرآن پڑھنا بھی جو ہوگا وہ بے معنی ہی ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پڑھنے کی حد تک آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے دل کی حالت کو نہیں بدلے گا وہ، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دے گا کہ جب ایسی بات ہی سنیں گے تو ان کو اچھی نہیں لگے گی۔ اور یہ ہوتا بھی ہے، بہت ہم اکثر نوٹ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے آپ قرآن حدیث کی بات کرنے لگ جائیں نا، تو تھوڑا سا تو سنتے ہیں، پھر ایک دم سے نا وہ اریٹیٹ ہونے لگ جاتے ہیں، اور وہ they don't want to listen۔ مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز سننا نہیں چاہ رہے ہوتے کہ اب ہم بیٹھ کے یہ پورا درس سنیں، یا ہمارے سامنے یہ کیا تمہارے وقت قرآن یہ سنت یہ چیزیں لے کے بیٹھ جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں ان کو بہت بھاری لگتی ہیں اور وہ سننا پسند نہیں کرتے، ان کو اچھی لگتی ہیں وہی چیزیں۔ آپ موویوں کی باتیں کر لیں، شاپنگ کی بات کر لیں، آج کل سیل کہاں پہ لگی ہوئی ہے، کہاں سے کیا چیز بہترین ملتی ہے، کس یونیورسٹی میں بچوں نے جانا ہے، اس طرح کی باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، پھر اگر آپ بلائیں ان کو ہدایت کی طرف یا سیدھے راستے کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو پس وہ ہرگز نہیں آئیں گے اس پہ کبھی بھی۔ اب آپ یہ جو دونوں کنڈیشنز ہو گئیں، ان کے دلوں پر غلاف چڑھ گئے، کانوں کے اندر بوجھ پڑ گیا، جب اس سٹیج تک وہ پہنچ گئے تو اب آپ ان کو جتنا مرضی بلا لیں ہدایت کی طرف، اب وہ پلٹ کے نہیں آئیں گے، کبھی بھی نہیں پلٹ کے آئیں گے، کیونکہ اللہ نے راستہ ہی بند کر دیا ان کا۔ پہلے راستہ کھلا تھا اور انہوں نے خود اپنا راستہ بند کر دیا بیسیکلی۔ 58 آیت، وَرَبُّکَ، اور تیرا رب، الغفور، بخشنے والا، ذو الرحمہ، اور بہت رحمت کرنے والا ہے۔ یہ کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کا جواب آگے ہے، لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر وہ پکڑنے لگے ان کو بسبب اس کے جو کمائی کی ہے انہوں نے جو کچھ بھی اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، جو کچھ کما کے بھیجا، کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کا پکڑنا شروع کر دے، لَأَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، یا ان پر جلدی جلدی عذاب بھیج دے، بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا،
تو ایک مقرر وقت تک، بلکہ ان کے لیے ایک مقرر وقت تک ہرگز نہیں پائیں گے سوائے اس کے کوئی جائے پناہ۔ تو یعنی کہ یہاں پر بیسکلی بتایا کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اگر وہ انہیں پکڑ لے ان کے گناہوں کی وجہ سے تو جلدی دے دے ان کو عذاب۔ اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، مطلب اللہ کے تو ہر چیز کا کنٹرولر ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے کیا کہنا ہے، ایک کن کہنا ہے، ہر چیز ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی وقت عذاب لے آئے۔ اب آپ اس کو کمپیئر کریں، ہم اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتے، لیکن مثال کی بات کر رہی ہوں کہ اگر ہم اپنا ایٹیٹیوڈ دیکھیں، ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے، کہیں آپ پارٹی میں چلی جائیں، کہیں گیدرنگ میں، یا چلیں آپ کسی کے گھر چلی جائیں، آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ بیٹھی ہیں، آپ اپنی کسی بہن کے ساتھ بیٹھی ہیں، آپ کی بات ہو رہی ہے ان سے، اور بات ہوتے ہوتے ایک دم سے ہی آپ دیکھیں ہمیں کوئی بات کہتا ہے، ہم کتنے غصے میں آ جاتے ہیں، یا ہم ایک بات اپنی بتانے کی کوشش کریں، اپنا پوائنٹ آف ویو بتانے کی کوشش کریں، لیکن وہ دوسرا بندہ سمجھ کے ہی نہیں دیتا، اس کو وہ الٹا ہی لیے جا رہا ہے آپ کی بات کو، تو آپ کے اوپر الٹا آپ کو بلیم دینا شروع کر دے، آپ کو کتنا غصہ آئے گا۔ اور جب غصہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم آگے سے فائر بیک کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، اسی وقت جواب دیتے ہیں ہم، کیونکہ ہمیں ہوتا ہے کہ اس نے مجھے کہا ہے، مجھے بھی آتا ہے جواب دینا، اور ہم اس پہ واپس اٹیک کرتے ہیں، اسی وقت ہم بدلہ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بالکل خاموشی سے چپ کر کے سنتے رہیں، پھر آپ گھر آئیں، پھر آپ کہیں کہ اب 10 دن گزر گئے، 2 ویکس گزر گئے، مہینہ گزر گیا، اب میں جا کر بدلہ لیتی ہوں اس سے اس بات کا۔ ہم تو نہیں کرتے ایسے، ہمیں ہوتا ہے کہ اس نے مجھے کہا تو کہا ہی کیوں، اس نے کہا ہے تو میں بھی اس کو بتاتی ہوں کہ اس نے مجھے جو بولی ہے نا بات، ایسے منہ اٹھا کے مجھے کہہ دیتی ہے۔ تو جب اسی وقت ہم دیتے ہیں، ہمارے میں پیشنس نہیں ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ اللہ کا دیکھیں کہ اللہ کی کتنا پیشنس ہے اللہ تعالیٰ میں، کہ اسی زمین پر، جو زمین اللہ نے بنائی، اللہ ہی کی مخلوق ہے، یہ زمین اللہ نے پیدا کیا، اس کے اوپر جو مخلوق چل رہی ہے وہ بھی اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے، اسی پہ کھاتے ہیں، اسی کا دیا کھاتے ہیں، اسی کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اسی کی نعمتیں ہم یوز کرتے ہیں، اور اسی کے ناشکرے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس پہ تو اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا، تو کتنا اللہ تعالیٰ اس چیز پر کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں، میرا بندہ ہے، میں اس کو جلدی سے عذاب نہیں دے سکتا، ہو سکتا ہے میرا بندہ سدھر جائے، ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ معافی مانگ لے۔ یہ دیکھیں کس طرح کا تحمل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور اللہ کرے کہ ہمیں بھی اس طرح کا چلے، تھوڑا سا ہی کچھ آ جائے کہ ہم بھی اپنے معاملات میں اسی طرح ہو جائے، خاص طور پہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کہ ہمارے اندر بھی تحمل آ جائے، کہ ہم بھی فوری اس چیز کو اٹیک نہ کر دیں۔ تو لیکن پھر یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ نے ہر بندے کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، اور جب وہ آ گیا، وہ ٹائم، وہ عذاب کا وقت جب آ گیا، تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے ان کے لیے، اب وہ کہیں بچ کے جا نہیں سکتے، کہ جو مرضی اب وہ کر لیں، اب اس عذاب سے نکل نہیں سکتے۔ اس سے بچنے کا ٹائم تھا پہلے کہ آپ استغفار کر لیتے، کچھ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے معافیاں مانگ لیتے، اب جب وہ وقت آ گیا، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور کوئی بھی اب آپ کے لیے بچنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اور یہ گناہ تھوڑے سے دیکھ لیں، کیا گناہ تھے ان کے کہ جس کی وجہ سے اس طرح جو عذاب کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان کے دیکھیں 2 گناہ تھے، ایک تو یہ تھا کہ غفلت تھی ان میں، اگنورینس کیا ہوتی کہ جب آپ کو آپ کے سامنے پڑھایا جا رہا ہے قرآن، آپ کو قرآن کا بتایا جا رہا ہے، لیکن آپ پھر بھی سن کے بھی ان پڑھ بنے رہیں، کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو لرن۔ تو یہ ہوتی ہے کہ غفلت، کہ آپ غفلت میں ہی پڑے ہوئے ہیں، کہ آپ اس کی کوشش بھی نہیں کرتے سیکھنے کی۔ دوسرا گناہ ان کا کیا تھا کہ وہ منہ پھیرتے تھے، کہ اگر چلیں کوئی آپ کے سامنے سنا ہی دے، آپ کو قرآن کا بتا ہی دے، تو پھر آپ ایک ایک بات کے اندر نقص نکالتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں آیات سے اللہ کی۔
پھر آیت نمبر 59 کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ ہیں بستیاں. کون سی بستیاں ہیں یہ بستیوں کی جو بات ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے وہی عاد، سمود، قوم شعیب اور قوم لوط جو تھی. یہ ساری اور بھی کافی جو ہم نے دیکھی عذاب جن جن پر آئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان ساری بستی والوں کی بات کر رہے ہیں کہ اور یہ ہیں بستیاں اہلکناہم، ہم نے ہلاک کیا ان کو. کیوں ہلاک کیا ہے؟ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا. یعنی کہ انہوں نے جب ظلم کیا، اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ یہی اللہ کی آیات کا انکار کرنا بھی ظلم ہوتا ہے، قرآن کو نہ ایکسیپٹ کرنا، اللہ کا انکار کرنا. پھر ایک ظلم جو ہے وہ ظلم کی صورت میں ہی بھی ہوتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرنا. تو جب انہوں نے ظلم کیا، اس ظلم میں وہ بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیاں ہی ہلاک کر دی کی پوری. وَجَعَلْنَا لِمُهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور مقرر کیا ہم نے ان کی تباہی کے لیے ایک وقت. کہ اگر آپ پچھلی ہسٹری میں دیکھ لیں کہ وہ قومیں جو تھیں انہوں نے بھی جب ظلم کیا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دم سے ان کی پکڑنی کر لی تھی، اسی وقت فوراً پکڑنی ہو گئی تھی. بلکہ اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، اور ان کی جو وہ وقت جب آ گیا تو پھر ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوا، اور ساتھ ہی ڈسٹروائے ہو گئی ساری کی ساری بستیاں. اب یہاں سے آیت نمبر ہماری جو ہے نہیں، آگے والی آیت کو شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا، تو یہاں سے بس تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں کہ ابھی تک ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں اس میں کیا لیسن ہے، موسٹ امپورٹنٹ لیسن. کیونکہ ہم نے جب تک لیسن نہیں نہ دیکھیں گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پڑھنے کا، کیونکہ ہم اپنے لیے تو لے ہی نہیں رہے نا. ہم تو جب پڑھ رہے ہیں تو ہم یہی دیکھی جا رہے ہیں کہ اچھا لوگوں کے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، جبکہ یہ قرآن ہمیں صرف ان کے لیے نہیں ہمارے لیے بھی ہے. تو ہم سب نے بھی ساتھ ساتھ ہر آیت سے لیسن لینا ہے. تو ہم نے جو اب تک جو آیات ابھی تھوڑی سی پڑھی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ لیسن ہمارے لیے یہاں پہ کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بحث نہیں کرنی. اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بہت کامنلی کرتے ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں بحث مباحثہ. اٹس اے پارٹ آف آور لائف. یہ اتنا کامن ہو چکا ہے ہم لوگوں میں کہ ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں بحث شروع ہو جاتی ہے، اور مزہ بھی آتا ہے. پھر بحث ہوتی ہے، ہر بندہ اس میں ایک وننگ پوزیشن پہ بیٹھا ہوتا ہے کہ نہیں، اب تو میں چاہے صحیح ہوں یا غلط ہوں، کو مجھے اس چیز کو ون کرنا ہے، میں نے اس چیز میں آگے نکلنا ہے، میں دوسرے کو ون نہیں کرنے دے سکتا، تو مجھے ون کرنا ہے اس چیز کو. وہ بحث بڑھتے 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 جھگڑے کی نوبت اختیار کر لیتی. لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، اپنے آپ کو جس حد تک بچا سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت میں جگہ ملے، جنت میں گھر ملے، اپنے آپ کو لڑائی جھگڑوں سے دور کر لیں، بحث مباحثے سے دور کر لیں. ہر اس جگہ پر جہاں پر آپ کو لگے کہ یہاں پر بولنا جو ہے اب آگے جھگڑے کا باعث بنے گا، بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، اس کو وہیں پہ گیو اپ کر دیں، چھوڑ دیں، اس کو کرنے دیں جو دوسرا بندہ کہتا ہے. اپنے آپ کو بچا لیں اس چیز سے کہ نہیں، مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتی. اب آگے کی جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے، ان آیات سے آگے شروع ہو رہا ہے واقعہ، قصہ کہہ لیں، موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا. اور یہ ہمارا کون سا قصہ ہے؟ ہم نے اب تک دیکھیں 2 پڑھ چکے ہیں. ایک ہم نے شروع میں پڑھا تھا، غار والوں کا قصہ تھا، اور اس میں ہم نے کیا دیکھی تھی کہ ٹرائل تھا جو ایمان کا، فیتھ کا ٹرائل تھا. سیکنڈ قصہ ہم نے دیکھا تھا باغ والے بندے کا قصہ، جس کے اللہ تعالیٰ نے 2 باغ دیے تھے. وہ تھا ویلتھ کا، یعنی کہ دولت کا فتنہ آپ کہہ لیں، وہ تھا. اب یہ والا جو قصہ شروع ہو رہا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کے اندر ٹرائل آف نالج ہے، علم کا فتنہ. تو اس کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک حدیث ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں.
ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث چونکہ کافی لمبی ہے اور ایک سٹوری کی طرح ہے، اگر میں آپ کو یہی پڑھ کے ہم سنا دوں تو پھر ہو سکتا ہے ہمارا ٹائم ہو جائے، تو پھر ہم انہی آیات کی جو ڈیٹیل ہے وہ نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے۔ لیکن آپ کے لیے قصہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ پتہ چل جائے گا، پھر جب یہ بیک گراؤنڈ پڑھ کر ہم آیات کو پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گی ہر بات کو سمجھنا۔ تو چلو اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو کہا کہ نوف بکالی کہتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام خضر سے ملنے گئے تھے وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ نہ تھے بلکہ وہ موسیٰ بن افراسیم بن یوسف تھے۔ تو ابن عباس کہنے لگے کہ وہ اللہ کا دشمن جھوٹ بکتا ہے، میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خطبہ سنایا، کسی نے پوچھا ان سے کہ اس وقت لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں، اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا کیونکہ انہیں یہ بات اللہ کے حوالے کہنی چاہیے تھی کہ اللہ ہے جو سب سے زیادہ علم والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ دو دریاؤں کے سنگم پر، یعنی کہ دو دریا جہاں پر کنیکٹ ہوتے ہیں، جہاں پہ ملتے ہیں آ کر، وہاں پر میرا ایک بندہ ہے خضر جو تم سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میں اسے کیسے مل سکتا ہوں؟ تو فرمایا اپنے ساتھ ایک مچھلی اپنے جو آپ لنچ بیگ ہوگا اس میں رکھ لینا، اس مچھلی کو یعنی کہ پکا کر اپنے ساتھ رکھ لو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں پہ تمہیں وہ بندہ ملے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی اپنے لنچ بیگ میں رکھ لی اور خود ان کا ساتھ جو ایک ان کا خادم تھا اس کا نام تھا یوشع بن نون، ان کو لے کر تو یہ سفر پہ چل پڑے۔ پھر وہ راستے میں ایک چٹان پہ پہنچے، وہاں پر اپنا سر رکھ کر سو گئے۔ یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی سوئے تھے، یوشع بن نون جو تھے وہ ابھی سوئے نہیں تھے، وہ جاگ رہے تھے۔ تو وہ مچھلی ایک دم سے، وہ جو ان کا باسکٹ تھی لنچ کی اس میں سے وہ مچھلی نکلی، حالانکہ مچھلی تو کوک تھی، ڈیڈ تھی، پکی ہوئی مچھلی تھی، مچھلی زندہ ہوئی، وہ وہاں سے نکلی اور نکل کر دریا میں جا گری، اور جب دریا میں گری تو وہاں پر ایک سرنگ کی طرح بنا ہوا راستہ چھوڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس راستے سے پانی کی روانی کو روک دیا اور وہ راستہ ایک طاق کی طرح دریا میں بنا رہ گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کا خادم جو تھا وہ یہ منظر، وہ خادم جو وہ تو جاگ رہا تھا نا، تو اس نے یہ منظر دیکھا، تو اس کا خیال تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ابھی سو کر اٹھیں گے تو پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام سو کے اٹھے تو انہوں نے پھر وہ جلدی جلدی جیسے ہوتا ہے کہ چلو چلو سامان اٹھاؤ سامان اٹھاؤ، آگے جانا ہے، بہت لمبا راستہ کرنا ہے۔ تو جو یوشع بن نون تھے ان کو ذہن سے بالکل یہ بات بھول گئی، ان کو یاد ہی نہیں رہا ان کو بتانا۔ پھر اگلے دن کیا ہوا کہ یہ سفر کرتے رہے، سفر کرتے کرتے جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ کھانا لے کے آؤ، ہم تو اس سفر میں بہت زیادہ تھک گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تھکن اس وقت سے شروع ہوئی جب وہ اس مقام سے آگے بڑھ گئے جہاں تک جانے کا اللہ نے حکم دیا تھا، یعنی کہ وہ جیسے ہی اپنے مقام سے آگے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ تھکاوٹ طاری کر دی۔ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ نہ کرتے تو وہ مزید ہو سکتا ہے سفر کنٹینیو کرتے رہتے اپنا، لیکن وہ تھکاوٹ کی وجہ سے رک گئے کیونکہ وہ جس جگہ پر انہوں نے پہنچنا تھا وہ جگہ کراس کر چکے تھے، یہ گزر چکے تھے اس جگہ سے۔ تو یوشع نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، دیکھیں کل جب ہم نے چٹان کے پاس تھوڑی دیر ریسٹ کیا تھا تو مجھے یاد نہیں رہا آپ کو بتانا کہ اس وقت وہ مچھلی ایک عجیب طرح کا راستہ بناتی ہوئی دریا کے اندر چلی گئی تھی، اور شیطان نے مجھے ایسا بھلایا کہ میں
آپ سے بھول ہی گیا اس واقعے کا ذکر کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی نے جو یہ سرنگ جیسا راستہ بنایا تھا وہ ان دونوں کے لیے بڑا باعث تعجب تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ وہی جگہ تو ہماری منزل مقصود تھی جہاں پر ہم نے جانا تھا۔ چنانچہ وہ دونوں اب واپس آئے اس جگہ پہ، اس چٹان کے پاس آئے اور وہاں پر اپنے ارد گرد ادھر ادھر اپنے نقوش وغیرہ یہ چیزیں دیکھنے لگ گئے۔ تو وہاں انہوں نے ایک شخص کو کپڑا اوڑھے دیکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو سیدنا خضر نے کہا تمہارے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ پھر حضرت خضر نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہاں، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بھلائی کی باتیں سکھائی ہیں، ان میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں۔ تو سیدنا خضر نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم میں سے ایک علم مجھے سکھایا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو سکھایا ہے جس کو میں نہیں جانتا، لہٰذا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں انشاءاللہ ضرور صبر کروں گا اور کسی بھی معاملے میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر تم مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھو گے جب تک کہ میں تمہیں خود نہ بتا دوں۔ خود میں تم سے بات کروں تو پھر تم کرنا، لیکن تم اپنے آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ اب یہ معاہدہ جو تھا درمیان میں طے پا گیا کہ ٹھیک ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے لیکن ان سے کوئی کوشچن نہیں کریں گے۔ دریا کے کنارے چل کھڑے ہوئے، ان کا گزر ایک کشتی پر ہوا۔ انہوں نے کشتی والوں سے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لو کشتی پہ۔ کشتی والوں نے خضر کو پہچان لیا، وہ ان کو جانتے تھے کیونکہ ظاہرہ یہ فیمس بندے تھے اور چونکہ نیک تھے تو ظاہر لوگ ان کی بہت رسپیکٹ بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ خضر علیہ السلام ہے تو انہوں نے بغیر کرایہ لیے کشتی میں سوار کر لیا۔ ابھی کہتے کشتی میں سواری ہوئے تھے کہ حضرت خضر نے اپنا ایک انسٹرومنٹ نکالا۔ انسٹرومنٹ یعنی کہ وہ جیسے کوئی چیز کو توڑنے کے لیے ہوتا ہے نا، جیسے آپ کہہ لیں کوئی ہیمر ٹائپ کوئی چیز، کوئی بھی چیز ایسی جس سے آپ چیزیں ڈسٹروائے کر سکیں، توڑ سکیں کوئی چیز، انہوں نے وہ لے کر اور جو کشتی تھی اس کے اندر چھید کر دیا، یعنی کہ اس میں ہول بنا دیا، کشتی کو انہوں نے ڈیفیکٹو کر دیا۔ اب یہ جب کر دیا تو اس سے کیا ہوا کہ کشتی میں ڈیفیکٹ آ گیا، عیب دار ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ان لوگوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، مطلب اتنی فیور ہمارے لیے کی، آپ نے انہی کی کشتی کو خراب کر دیا، یہ کیسی حرکت کی ہے آپ نے؟ خضر علیہ السلام نے جواب دیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھول گیا، چلیں میں اب مجھے معاف کر دیں، میں اب آپ کے نا آگے نہیں کہوں گا، میں اب آپ کو مزید جو ہے تنگ نہیں کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور خضر دونوں چل پڑے، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی جب وہ یہ حدیث بتا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بلا شبہ پہلا اعتراض موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر کیا تھا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے میں ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں سے اپنی چونچ میں پانی لیا، جسے دیکھ کر سیدنا خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے مقابلے میں میرا علم اور آپ کا علم جو ہے اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی لیا، یعنی کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں اگر ہم اپنا علم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے وہ مجھے دیا ہے، وہ اتنا ہی ہے جتنا اس پورے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ پانی جو اس کی چونچ میں آیا۔ پھر کیا ہوا کہ کشتی سے جب دونوں نکل آئے تو پھر وہ چلتے رہے، ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گئے۔ راستے میں حضرت خضر نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر کھیل رہا تھا، تو خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کے سر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر مروڑا،
جب مروڑا تو اس سے وہ لڑکا مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے بھائی، آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ناحق ہی مار ڈالا، یہ تو آپ نے بہت برا کیا۔ تو حضرت خضر کہنے لگے میں نے آپ کو کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ کام تو پہلے کام سے بھی زیادہ سخت تر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آئندہ بھی میں نے آپ پر کوئی اعتراض کیا تو پھر بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، کیونکہ آپ کی طرف سے مجھ پہ تمام حجت تمام ہو جائے گی۔ پھر وہ دونوں چل کھڑے ہوئے یہاں تک کہ وہ ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن انہوں نے انہیں کچھ بھی نہ دیا کھانے کو۔ اتفاق سے انہوں نے وہاں پہ ایک دیوار دیکھی جو ایسے تھی کہ بس ابھی گری، بالکل کلیپس ہونے کے قریب تھی وہ دیوار کہ کسی بھی ٹائم پہ گر سکتی تھی، اس طرح ٹیڑھی ہوئی بھی تھی۔ تو حضرت خضر نے اس دیوار کو قائم کر دیا، فکس کر دیا وہ دیوار کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے نہ تو ہمیں کھانا دیا اور نہ ہی ضیافت میں آ کے انہوں نے کچھ کیا ہماری، اگر آپ چاہتے تو آپ ان سے دیوار قائم کرنے کی مزدوری بھی لے سکتے تھے جس سے ہم آرام سے کھانا کھا سکتے تھے۔ تو سیدنا خضر کہنے لگے کہ بس اب جدائی کی گھڑی آ پہنچی، اب میں آپ کو ان واقعات کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کیے جاتے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اور زیادہ حالات تھے ہم تک بیان کر دیتے، لیکن انہوں نے صبر نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو تھی وہ پھر سٹاپ ہو گئی کہ وہ کنٹینیو نہیں کر سکے ان کے ساتھ۔ تو یہ تفسیر یہاں تک تھی، اور ہمارا جو ہے وہ بھی آگے ہو گیا لیسن، ٹائم ہو گیا بیسیکلی۔ تھوڑا سا اگر ہم دیکھ لیں، میرا خیال ہے کر لیتے ہیں ختم، اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو، زیادہ نہ ٹائم ہو جائے آپ کا، تو میرا خیال ہے اس کو کر لیتے ہیں، کیونکہ آیات میں چونکہ ہم آلریڈی قصہ پڑھ چکے ہیں تو بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوگی پھر۔ تو آیت نمبر 60 جو ہے اس میں بات ہو رہی کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہ میں نہیں ہٹوں گا سفر سے حتیٰ کہ میں پہنچ جاؤں جمع ہونے کی جگہ، دو سمندروں کے، یا یہ دو سمندر بھی ہو سکتے ہیں، دو دریا بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی، تو ان کا جو ملنے کی جگہ تھی اس جگہ پر میں پہنچ جاؤں، یا میں چلتا ہی رہوں زمانوں تک، مدتوں تک، لمبی مدت تک چلتا رہوں۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام، اگر ہم دیکھیں قصہ نہ پڑھتے تو ہمیں سمجھ ہی نہ آ رہی ہوتی کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کیا واقعہ تھا جس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ہوں سب سے زیادہ نالج والا بندہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا تو اب جیسے ہی انہوں نے یہ سنا کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا کہ وہاں پر وہ بندہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہی رہوں گا، میں تب تک نہیں اس سفر سے ہٹوں گا جب تک میں اس جگہ پہ نہ پہنچ جاؤں جہاں پر میں اس بندے سے ملاقات کروں۔ تو یہاں سے ہمیں دیکھیں کیا بات ایک پتہ چلتی کہ ان کا شوق دیکھیں آپ کتنا تھا، علم حاصل کرنے کا شوق، کہ وہ چاہتے تھے کہ جلدی جلدی مجھے پتہ چلے اور میں جاؤں اور میں کچھ اور انفارمیشن لے کے آؤں۔ اور یہ جو شاگرد ان کے ساتھ تھے جس کا یہاں پہ ذکر ہے، یہ یوشع بن نون تھے۔ یوشع بن نون کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے ان کے گریٹ گرینڈ سن ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، ان کے ساتھ رہتے، ان کی خدمت کرتے اور ان کے ساتھ سیکھتے بھی تھے۔ اور یہاں پر جو دو سمندروں کی یا دو دریاؤں کی جو بات آ رہی ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ریڈ سی تھا ایک، اور ایک جو ہے وہ بحر ابیض ہے۔ تو بحر احمر، بحر ابیض، یہ دو جو دریائیں ان کا ذکر ہے یہاں پر۔ اور جو ورڈ یہاں پر حقبہ کا یوز ہوا ہے آیت نمبر 60 کا بالکل آخری ورڈ جو ہے حقبہ، تو اس کے معنی ہوتے ہیں لمبی مدت، برسوں ہی کی مدت، جو سالوں سال پہ ایک طرح سے ہو اس کے اوپر کہ برسوں تک چلے جا رہے ہیں، لمبی مدت۔ اور کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ یہ 80 ایئرس یا اس سے بھی زیادہ کا ٹائم ہوتا ہے۔ ایک حقبہ ایک 80 سال کا یا اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔
تو اب یہ ہمارے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ کم از 80 سے کم نہیں ہوتے، تو 80 اور 80 پلس، تو اتنے بڑی مدت کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا بولا کہ میں اتنی مدت تک چل سکتا ہوں کہ میں چلتا ہی رہوں جب تک میں علم حاصل نہ کر لوں۔ پھر آیت نمبر 61 میں کہا جا رہا ہے کہ پھر جب وہ پہنچے دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر جو ان کو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ جہاں پر دو دریا ملیں گے تو اس جگہ پر آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے۔ تو وہاں جب وہ پہنچے تو کیا ہوا کہ وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو جو وہ پکا کر ساتھ لے کر آئے تھے، اس مچھلی کو بھول گئے۔ پس وہ ایک دم سے مچھلی جو تھی اس نے بنا لیا اپنا راستہ سمندر میں سرنگ کی طرح۔ سارابا کا ورڈ جو یوز ہوا ہے نا، یہ سرنگ ہوتی ہے، اور ایسی سرنگ کہتے ہیں کہ جس کا نا ایک اوپننگ ہوتی ہے صرف۔ ہم ٹنلز دیکھتے ہیں تو یوزلی ٹنل کے آپ ایک طرف سے انٹر ہوتے ہیں، دوسری طرف سے باہر نکل جاتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کی سرنگ ہے کہ جس میں ایک انٹرنس ہی ہے، ایگزٹ نہیں ہے کوئی بھی۔ سلوپ کو بھی کہتے ہیں سارابا۔ اسی طرح کسی چیز کے اندر گھستے چلے جانا اس کو بھی کہتے ہیں، جیسے سانپ دیکھیں اپنے بل کے اندر جاتا ہے، اندر چلا جاتا ہے، وہ بھی اسی سے ہی ہے۔ یہ چیز جو تھی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی کہ ایک پکی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی اور سمندر میں اپنا راستہ بنا کر چلی گئی۔ یہ وہ چیز تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام تو سو رہے تھے جبکہ یوشع بن نون جاگ رہے تھے، اور یہ تمام منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو بعد میں کیا ہوا کہ وہ ان کا خیال تو یہ تھا کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے تو میں ان کو یہ واقعہ بتا دوں گا، لیکن ان کے دماغ سے نکل گئی اور وہ بھول گئے اس چیز کو بالکل بھی بتانا۔ تو آیت نمبر 62 میں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ آگے بڑھے تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے یعنی کہ یوشع بن نون سے کہا کہ لاؤ ہمارے پاس ہمارا صبح کا کھانا ناشتہ۔ تو البتہ تحقیق ہم نے ملاقات کی تھکاوٹ سے سفر کیا، یعنی کہ جو ہماری ملاقات ہوئی سفر کی تھکاوٹ سے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب وہاں سے وہ بڑھ گئے آگے، جو ان کا ایک مقرر پوائنٹ تھا، ڈیسٹینیشن تھی ان کی جہاں تک انہیں پہنچنا تھا، اس کو جب انہوں نے کراس کر لیا تو انہوں نے ایسی تھکاوٹ پائی جو انہیں پیچھے سے جو پورا سفر کرتے آ رہے تھے کہ ایک دفعہ بھی انہوں نے ایسا محسوس نہیں کیا، لیکن جیسے ہی وہ پوائنٹ انہوں نے کراس کیا ان پہ اتنی تھکاوٹ کا غلبہ ہو گیا کہ وہ ان کو بیٹھنا پڑا۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مزید آگے سفر کنٹینیو کریں، کیونکہ وہ یوز لیس تھا، آخر کو انہیں واپس ہی آنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تھکاوٹ ڈال دی تاکہ وہ تھک ہار کے وہاں بیٹھ جائیں اور پھر وہ واپس آئیں۔ اور اس وقت دیکھیں پھر اس کو بات بھی یاد آ گئی یوشع بن نون کو کہ اس نے وہ سارا واقعہ جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ اس طرح سے مچھلی جو ہے وہ نکل کر سمندر میں چلی گئی ہے اور اس نے اپنا سرنگ بنائی ہے وہاں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تھکاوٹ آپ کو اس وقت ہوئی جب آپ اپنی منزل مقصود سے آگے نکلے جا رہے تھے، اور اس سے پہلے یہ تھکاوٹ ان کو نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ بھی جیسے ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مصلحت تھی اس میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ واپس پلٹ کے جائیں اپنے اسی مقام پر جہاں سے انہیں ملنا تھا خضر علیہ السلام کو۔ تو باقی جو قصہ ہے ہمارا وہ پھر انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں اپنا کریں گے۔ یہاں پر ہم صرف انہی آیات پر کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔